بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شیخ پروفیسر علامہ ابراہیم طارق صاحب سے کہ وہ آئیں اور خطاب فرمائیں۔ بس صحیح ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بكل شیء علیما۔ ہر قسم کی تعریف اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے۔ درود و سلام ہو رسول معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ آپ احباب نے مجھ سے قبل علماء کرام کے خطابات سنے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میرے رب نے
ہم مسلمانوں پہ یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اس مالک نے ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے بنایا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور امتی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان ضرور کرے کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کی شان کیا ہے۔ میرے رب نے جو آپ کو مقام عطا کیا، آپ کو شان عطا کی، وہ بے مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے اعلیٰ ہیں۔ جب میں آپ کا اخلاق دیکھتا ہوں تو مجھے اعلیٰ نظر آتا ہے، کردار دیکھتا ہوں تو کردار سب سے افضل نظر آتا ہے۔ آپ کی بات دیکھتا ہوں، آپ کی بات کو اگر سمجھنے کی کوشش کرے تو وہ قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ جب آپ کے اخلاق دیکھتا ہوں تو امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا تھا، کانا خلقہ القرآن، میرے نبی کا اخلاق کیا ہے، میرے نبی کی سیرت کیا ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ اور قرآن آپ کو پیغام دیتا ہے کہ اس رسول کی بات کو مانو جس کو انسان بھی مانتے ہیں، حیوان بھی مانتے ہیں، اور جمادات بھی مانتے ہیں، نباتات بھی مانتے ہیں۔ میرے رب نے اسی لیے آپ کو فرمایا تھا کہ آپ اعلان کریں، کائنات کو پتہ چل جائے۔ رب کا قرآن یہ کہتا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے، میرے رب نے مجھے سب کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرق والوں کے رسول، مغرب والوں کے رسول، عرب کے، عجم کے، بلکہ اگر یہ بات کہہ دوں زمین سے لے کے آسمان تک، زمین والوں کے بھی، آسمان والوں کے بھی رسول۔ آپ کی رسالت ایسی ہے جو قیامت تک بھی آپ کی رسالت۔ اور غور کرنا، میرے نبی کی موجودگی میں کسی نبی کی بات نہیں چلتی، میرے پیغمبر کے فرمان کے ہوتے ہوئے کسی نبی کی بات نہیں چلتی ہے۔ کیوں نہیں چلتی؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ چل رہے ہیں، صدیق بھی موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر کے ہاتھ میں اس وقت تورات کے اوراق ہیں۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا عمر تورات پڑھ رہے ہیں، آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ جب صدیق نے فرمایا عمر اللہ کے نبی کو تو دیکھو، فرمایا یہ تو تورات کے اوراق ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا لَمَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے جب تک میں محمد الرسول اللہ کی اتباع نہ کرتے تو وہ بھی کامیاب نہ ہوتے۔ پتہ چلا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ہوتے ہوئے، آپ کے اعلان کے ہوتے ہوئے نہ ہم کسی کی بات کر سکتے ہیں، نہ کسی کی دعوت دے سکتے ہیں، نہ کسی کا پیغام دے سکتے ہیں، اس لیے کہ میرے رب نے جو ان کو مقام عطا کیا ہے، میرے نبی کی نبوت کا
اللہ نے تو وعدہ عالم ارواح کے اندر لیا تھا، قرآن آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا مقام اس وقت مان سکتے ہیں آپ جب آپ اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اگر خالی آپ کے دعوے، خالی آپ کی باتیں ہیں تو یاد رکھنا خالی نعروں سے کام نہیں بنتا جب تک کہ عمل نہ کر لیا جائے۔ رب نے تو نبیوں سے وعدہ لیا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ وعدے بیان کر دیا، ہم نے تو نبیوں سے وعدہ لیا عالم ارواح کے اندر کہ آپ کی نبوت ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ، چاہے کوئی بھی ہے اس کی نبوت ہوگی، لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو پھر کسی اور کو دیکھنا نہیں ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ آج ہم جو جگہ جگہ پہ جاتے ہیں، آج ہم جو نبی کے مقابلے میں کسی اور کو لا کر کے پیش کرتے ہیں، وہ نوٹ کر لیں، اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو دعوت فکر یہ ملے گی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہی الہی تھی، نبی نے جو فرمایا وہ رب کا فرمایا ہوا تھا، اس لیے اس پہ اطاعت کرنا لازم ہے۔ میں تو یہ پیغام دیا کرتا ہوں، کائنات کے لوگوں اس محبوب جیسا کہاں سے لاؤ گے جو آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے تو رب قبلے کو بھی تبدیل کر دیتا ہے؟ ایسا کہاں سے لاؤ گے؟ درخت کو اشارہ کرے درخت چلنا شروع کر دیتا ہے۔ میں اسی لیے پیغام دیتا ہوں کہ دنیا والوں غور کرنا ذرا، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے آپ نکلے، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کر کے درخت کو اشارہ کیا، اس نے چلنا شروع کر دیا، دوسرے درخت کو اشارہ کیا، اس نے بھی چلنا شروع کر دیا، آپ نے دونوں کو اشارہ کیا مل جاؤ، دونوں مل گئے۔ نبی علیہ السلام نے قضائے حاجت کی، قضائے حاجت کے بعد میرے نبی نے اشارہ کیا واپس چلے جاؤ، واپس چلے گئے۔ میں قرنگی کے اندر اعلان کرنا چاہتا ہوں، درخت کی آنکھیں نہیں ہوتی ہیں، جانور کی آنکھیں موجود، وہ سمجھدار بھی ہو سکتا ہے، لیکن درخت کی آنکھیں بھی نہیں ہیں، درخت کے پاؤں بھی نہیں ہیں۔ میرے نبی کا فرمان سننے کے بعد آ کر کے مل جاتا، اس نے مان لیا۔ آج میں پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ جہاں بھی ہیں آپ کو مبارک ہو، جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے آپ کو مبارک ہو۔ میں کہتا ہوں اپنی مسجد میں رہ کر کے آپ کے سامنے نبی کا فرمان پڑھنے لگا ہوں، اگر درخت دعا کر کے مل سکتے ہیں تو میرے نبی نے فرمایا سَوُّوا صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، لوگوں صفے کو ملا لیجئے، صفے برابر کر لیجئے، ایک کے ساتھ مل کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول نے آپ کو حکم دیا تھا، اے اللہ جی درخت تو میرے نبی کی بات کو مان گیا، آج ابن آدم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے،
محبت کا دعویدار بھی ہے، پیار بھی کرتا ہے۔ ارے تو بھی محبت کا اظہار کر کے روتا ہے تو اس سے تو وہ بہتر درخت ہے جو نبی کی بات مان لیتا ہے۔ میرے نبی کی بات مانتے ہوئے دوڑتا ہوں آتا ہے، ایک اور درخت سے ملاتا ہوں، کھجور کا تنا ہے۔ نبی علیہ السلام اس کے ساتھ کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ صحابہ نے فرمایا ممبر بنوا دیتے ہیں، ممبر بنایا گیا، کائنات کے امام ممبر پہ تشریف لائے، اللہ کے نبی خطبہ دینے لگے تو کھجور کا تنا رونا شروع کر دیتا ہے۔ جب کھجور کا تنا روتا ہے، کرنگی والو کھجور کا تنا روتا ہے، نبی علیہ السلام ممبر سے نیچے اترے، آپ نے تنے سے پیار کیا، مسحا، نبی علیہ السلام نے اس پہ ہاتھ گھمایا، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان اسے لیا اور رو کیسے رہا تھا؟ کسبیے، جس طرح کہ بچہ روتا ہے۔ جب آپ نے اسے چپ کرایا تو وہ چپ ہو گیا۔ میرے نبی کی بات مانی کہ نہ مانی؟ میرے نبی کی بات مانی۔ وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ یہ رسول ہے، یہ نبی ہے، میرے نبی کی اطاعت یہ کر رہے ہیں، اور اسی لیے ہم پیغام دینا چاہتے ہیں جو میرے نبی کے مقام کو سمجھتا ہے وہ جان جائے۔ دنیا میں بہت سے آئے لیکن قسمیں کھا کے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی عظمت کو بیان کیا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پڑھ دوں، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ اللہ نے تین کی قسم کھائی، زیتون کی قسم کھائی، طور سینا پہاڑ کی قسم کھائی، اور شہر کی قسم کھائی جس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے، اور فرما دیا لوگوں ہم نے اس محبوب پیغمبر کو سب سے حسین بنا دیا، اعلیٰ بنا دیا۔ ارے القاب کیسے کیسے رب نے عطا کی ہے، کہیں مزمل، کہیں مدثر، کہیں طه، کہیں یاسین۔ یار یہ اسٹیج پہ جو ہے نا دگڑ مگڑ ختم کرو، اب جہاں جو بیٹھا وہ بیٹھا رہے، الا الموت، اگر کسی کو اٹھائے تو الگ بات ہے، مہربانی۔ میرا اپنا ایک مزاج ہے، ایک تو آپ نے سب کو انڈیا میں بٹھا دیا، تھوڑے قریب کرتے، ہم ان سے پوچھتے تو صحیح کسی کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے، ہیں جی؟ اب پلیز مہربانی شٹ اپ۔ اللہ، یہ خالی جگہ ہے، یہاں بندے نیچے بیٹھ سکتے ہیں، سردی کا موسم ہے، پیچھے لوگ کھڑے ہیں، جو کھڑے حضرات ہیں وہ آگے تشریف لائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں، وہ جن کو یاسی لقب سے پکارا گیا، وہ جن کو یاسی لقب سے پکارا گیا، ان کے بستر پہ قرآن اتارا گیا۔ کیوں مقدر پہ نازاں نہ ہو سعدیہ، کیوں مقدر پہ نازاں نہ ہو سعدیہ، مل جسے دو جہاں کا سہارا گیا، جن کو یاسی لقب سے پکارا گیا۔ کوئی تورات لینے گیا طور پہ، کوئی تورات لینے گیا طور پہ، ان کے بستر پہ قرآن اتارا گیا، جن کو یاسی لقب
سے پکارا گیا. میرا رب کہیں کہتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم. اور غور کرنا ذرا، پہلے نبی دنیا میں آئے، آ کر کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ جی ہماری زبان کے اندر یہ جو لکنت ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے اللہ جی میرا سینہ کھول دے، یہ نبی مانگ رہا ہے. اور جب میں اپنے محبوب پیغمبر کی بات کرتا ہوں، رب کیا کہتا ہے؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. غور کرنا ذرا، رب نے کتنا مقام عطا کیا، کون سی بلندیاں عطا کی. ورفعنا لک ذکرک. سبحان اللہ بولے ذرا، زور سے بولے. ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں، میرا تو یہ عقیدہ ہے، آپ جو فرماتے ہیں اس میں شک نہ کیا کرو. اگر میرے نبی نے فرما دیا فلاں عمل کرنے سے تمہارے گناہ معاف ہوں گے، رب کعبہ کی قسم ہے میں دعوے سے اعلان کرتا ہوں میرے رسول نے فرما دیا تو وہ ضرور معاف ہوں گے. میرے نبی کا فرمان ہے، نوٹ کرنا کرنگی کے اندر بسنے والوں، ہم کسی سے اختلاف نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے محبوب پیغمبر کا فرمان بیان کرتے ہیں. اگر سمجھ آ جائے تو قبول کر لینا، سمجھ آ جائے تو مان لینا، سمجھ آئے تو سینے سے لگا لینا، سمجھ آئے تو ایک دفعہ زندگی میں ضرور کر کے دیکھ لینا. ممکن ہے یہی ترازو میں آپ کا عمل پڑا ہوا ہو کہ میں نے نبی علیہ السلام کی حدیث مانی تھی. کیوں کہتا ہوں ممکن ہے آپ کا بھی کام بن جائے، میرا بھی کام بن جائے، کیونکہ جو ہمارے رسول نے فرما دیا وہ ہو کے رہے گا. کیونکہ ان کا تعلق کیسا ہے؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. زور سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے بات کرتے ہیں. اور آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث پڑھتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث پڑھنے لگا ہوں. میرے نبی کے فرمان پہ ذرا غور کرنا، پھر اس پہ دلائل بھی دوں گا اور بھی مزید. آپ نے فرمایا، جب یہ غور کرنا حدیث کے الفاظ پہ، اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو آپ بھی کیا بولیں گے؟ آمین بولیں. جب امام آمین بولے تو آپ بھی آمین بولیں. من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ، جب آپ بولتے ہیں فرشتے بھی آمین بولتے ہیں. دونوں کا آپس میں مل جائے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے. رب معاف کر دیتا ہے. یہ بات میری نہیں، یہ بات ہماری جماعت کے امیر مفتی محمد یوسف قصوری حافظہ اللہ تعالی کی
نہیں، یہ بات وقت کے امام کعبہ کی نہیں، یہ بات ہمارے امیر پروفیسر سینیٹر ساجد میر حافظہ اللہ تعالی کی نہیں ہے، اور اس سے آگے چلتا ہوں، یہ بات کسی تابعی کی بھی نہیں ہے، یہ بات کسی صحابی کی بھی نہیں ہے، یہ بات اس کی ہے جس پہ وحی آتی ہے، وہ جو کہہ دے رب اسے پورا کرتا ہے، ورنہ آ تجھے میں ملاتا ہوں۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے، آپ ہجرت کر کے آپ آنے لگے، غور کرنا ذرا، میرے نبی کا تعاقب سراقہ نے کیا تھا، سراقہ بن مالک میرے نبی کے پیچھے بھاگا، کس لیے بھاگا؟ نبی علیہ السلام کو پکڑنے کے بعد انعام میں اونٹ جو ملیں گے میں لے لوں گا ان کو، میرے نبی کا تعاقب کیا، اس کا گھوڑا زمین پہ گرا، جب گھوڑا زمین پہ گرا تو اس نے جلدی سے فال نکالی، اس دور کا رواج تھا، جیسے اب رواج ہے ہاتھ کی لکیریں دکھانے کا، اب کون سا رواج ہے؟ کوئی کہتا ہے جی میرا برج دیکھنا، کوئی کہتا ہے ستارہ دیکھنا، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ اس وقت یہ تھا کہ فال نکالتے تھے۔ اب ہم نے دیکھا، آپ صدر میں چلے جائیں، آج کل تو وہ بیچاروں نے ویسے ہی توڑ دی ہے نا مارکیٹ ہی، ایمپریس مارکیٹ ویسے ہی توڑ دی ہے، ورنہ طوطے والی سرکاریں وہاں بیٹھی ہوتی تھی، وہ طوطا فالے نکالتا پھرتا تھا، پھر وہ ہاتھ دیکھتے ہیں، ارے اقبال نے کہا تھا ہاتھ کی لکیروں پہ مت جا، مقدر تو ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں۔ غور کر ذرا، ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں، نبی کا مقام آپ کو سمجھاتا ہوں، جو میرا رسول فرماتا ہے رب اس کی تکمیل کیسے کرتا ہے۔ اس نے فال نکالی، خلاف گئی، پھر بھی پیچھے بھاگا، جب وہ پیچھے دوڑ رہا تھا جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب صدیق کی نظر پڑی، قریب آ گیا، اور میں اللہ کے رسول یہ تو قریب آ گیا، اور میں صدیق لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ غور کرنا ذرا، میرے نبی نے پیچھے مڑ کے دیکھا، زبان مبارک سے دعا کیا کر دی، اللہم اکفیناہ بما شئت، اے اللہ جی تو کافی ہمارے لیے، جس طرح چاہتا کر کے دکھا دے۔ صدیق نے دیکھا میرے نبی نے دعا کی ہے، گھوڑا تھوڑا سا نہیں چلا، اس کے اگلے پاؤں زمین میں دوبارہ دھن جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا تعاقب کرنا چاہتا تھا، وہ دوبارہ فال نکالی، پھر واپس چلا، غلط نکل گئی فال، پھر دوڑا، اس کے مخالف کہتا ہے کوئی بات نہیں، ایسا تو ہوا کرتا ہے، پھر آگے بڑھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اس کے کانوں تک آنے لگی، میرے نبی نے پھر دعا کی، گھوڑے کے پاؤں پھر زمین میں دھنس گئے، وہ سمجھ گیا میں اس کا تعاقب نہیں کر سکتا، میں اس کو پکڑ نہیں سکتا، میں اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، نبی علیہ السلام کا وہ پیچھا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ آپ تو اللہ آپ کی رکھوالی کر رہا تھا۔ اب جب اس نے یہ دیکھا نا کہ اب میں کچھ نہیں کر سکتا، تو کیا کہتا ہے، اتکتب لی کتاباً، آپ مجھے پیمانہ عمل لکھ کر کے دے دیں گے، اتکتب لی کتاباً، آپ مجھے لکھ دیں گے؟ آپ نے فرمایا میں آپ کو لکھ کر کے دیتا ہوں، میں آپ کو لکھ کر کے دیتا ہوں۔ آپ نے عامر بن فہیرہ غلام کو بولا، اس کو لکھ کر کے دے دیا، جب اس کو لکھ کے دے دیا نا، جب وہ جانے لگا، کائنات کے امام نے فرمایا کیف یا سراقہ، اے سراقہ بتا اس دن کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جب میرا رب تجھے کسرا بن ہرمز کا تاج، کسرا بن ہرمز کی پیٹی اور اس کے کنگن عطا کرے گا۔ اب کیا کہتا ہے سراقہ، کیا ایسا بھی ہوگا؟ اللہ کے رسول نے جو فرما دیا، کہا میرے دماغ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی، یہ
یہ بھی ممکن ہو جائے گا۔ میں واپس چلا گیا، میں نے کہا میں اللہ کے رسول جو آپ کے پیچھے آئے گا اس کو روک دوں گا، آپ کے قریب نہیں آنے دوں گا۔ واپس چلا گیا، جو بھی آ رہا تھا کہا میں نے دیکھ لیا کوئی بھی نہیں ہے، واپس چلے جاؤ۔ نبی علیہ السلام مدینہ منورہ آ گئے، پھر دن بدلنا شروع ہوئے، اب حالات تبدیل ہونے لگے۔ جنگ بدر مسلمان فاتح بنے، احد درمیان میں معاملہ ختم ہو گیا، احزاب میرے رب نے ہواؤں کے ذریعے، جس طرح ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، ہواؤں کے ذریعے سب کو تتر بتر کر دیا۔ اب پھر کیا ہوا؟ جب احزاب سے واپس آئے تو آپ نے فرمایا آج کے بعد نحن نغزوہم، ہم ان پہ چڑھائی کریں گے، وہ ہمارے پاس نہیں آئیں گے، آج کے بعد ہم جائیں گے۔ پھر وہ دن بھی آیا، مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، حنین طائف دونوں فتح ہو گئے۔ جب فتح ہو گئے نا تو پھر کیا ہوا؟ میرے نبی کے ارد گرد صحابہ کی جماعت ہے، سراقہ بن مالک المدلجی گھوڑے پہ سوار اپنے گھوڑے کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے۔ صحابہ نے فرمایا رک جاؤ رک جاؤ۔ وہ کہتا ہے میرے پاس ایک پروانہ ہے، میرے پاس ایک لیٹر ہے، یہ کتاب ہے۔ جب صحابہ نے دیکھا کہا کون سی؟ کہا اللہ کے رسول کی طرف سے۔ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا، کہتا ہے کائنات کے امام ھذا کتابک، یہ آپ نے مجھے دیا تھا، لے لیجئے۔ اب یہ مسلمان بن گیا۔ غور کرنا ذرا پھر جب عمر کا زمانہ آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر کا زمانہ، وہی فتوحات ہو گئی، اس کا تاج آ گیا، اس کے کنگن آ گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا سراقہ کو، سراقہ کو جب دیے کہا پہن دراج، کنگن پہنے، تاج پہنا، پیٹی باندھ لی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے۔ کسریٰ بن ہرمز کہتا تھا انا رب الناس، آج پتا چلا کہ لوگوں کا رب کون ہے، آج پتا چلا لوگوں کا رب کون ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، زندہ باد۔ اسی کو سمجھ آئی، اس نے جواب دیا۔ ہاں جی ماشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام کے صحابی نے فرمایا کہ آج پتہ چل گیا، عرض یہ کر رہا تھا، میرے نبی نے فرمایا رب نے پورا کیا۔ سراقہ کو کنگن ملے، اس کے کسریٰ بن ہرمز کے خزانے مسلمانوں کو ملے۔ اگر خزانے مل سکتے ہیں، کنگن مل سکتے ہیں، تو رب کعبہ کی قسم ہے آپ کی آمین کہنے سے آپ کے گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ لوگوں میرے نبی کو مانا تھا، صحابہ نے مانا تھا، وہ اسی وقت عمل کرتے تھے۔ مجھے کل سے یہ فون کیا گیا عظمت صحابہ کو بیان کرنا، ابھی آرڈر آیا سیرت رسول کو بیان کرنا، اور یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں، کیونکہ صحابہ نے عمل کر کے نبی کی سیرت کو واضح کیا۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں لوگوں صحابہ تو وہ تھے، صدیق عمر مثالی ہیں، عثمان علی نرالے ہیں۔ آواز ایکو تھوڑی سی بڑھا اور سیٹ کر، مزہ نہیں آیا آپ کے سپیکر سے مجھے۔ صدیق عمر مثالی ہیں، عثمان علی نرالے ہیں، اللہ ہے ولی ان کا وہ اللہ والے ہیں۔ زور سے بولے ذرا، ایک دفعہ اور بولے اللہ ہے ولی ان کا وہ اللہ والے ہیں،
اور قرآن پڑھتا ہوں اس بات پہ، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ زور سے بولے صدیق عمر مثالی ہے، عثمان علی نرالے ہیں، اللہ ہے ولی ان کا وہ اللہ والے ہیں، جنت ہے فدا ان پر، راضی ہے الہ ان پر، پہلو محمد میں جنہوں نے ڈیرے ڈالے ہیں۔ اور ایک دفعہ صلی اللہ زور سے بولے صلی اللہ مختصر بتاؤں تم کو عظمت صحابہ کی، مختصر بتاؤں تم کو عظمت صحابہ کی، دیکھو جگہ جگہ قرآن میں ان کے حوالے ہیں، جن کو ان سے نسبت ہے ہمیں ان سے محبت ہے، اللہ رے اللہ ہم تو ان کے جیالوں کے جیالے ہیں۔ اہلاً وسہلاً مرحبا۔ پنجاب والے آئے ہیں، ان کو ثابت کرو کہ ہم میں بھی بہت کچھ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کی سیرت کو، آپ کے کردار کو، آپ کے پیغام کو ہم تک کس نے پہنچایا؟ صحابہ نے۔ اور یہ صحابہ کے ذریعے ہمیں پتا چلا کہ میرے نبی کا چلنا کیسے تھا، میرے نبی کا اٹھنا کیسے تھا، میرے نبی کا بیٹھنا کیسے تھا، میرے نبی کا کھانا کیسے تھا، میرے نبی کا پینا کیسے تھا، میرے نبی کی نماز کیسے تھی، میرے نبی کی اشراق کیسے تھی، تہجد کیسے تھی۔ اگر صحابہ کو نکالتے ہیں نہ آپ نبی کی صورت کو جان سکتے ہیں نہ سیرت کو جان سکتے ہیں، تو صورت کو بھی صحابہ نے سمجھا، سیرت کو صحابہ نے سمجھا۔ اور یاد رکھنا، آج اگر کوئی اس میدان میں شہ سوار نظر آتا ہے، رب کعبہ کی قسم وہ ایک ہی گروہ اہل حدیث کا ہے جن کا کہنا یہ ہے کٹ جائیں گے لیکن نبی کے طریقے پہ آنچ نہیں آنے دیں۔ اور یہ بات صحابہ نے ہمیں بتلائی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت انس کا آنا، یہ اس کی امی کو دیکھیے، اور تو کچھ نہیں تھا، کہا یہی رکھ لیجیے۔ اور غزوہ تبوک میں ایک چھوٹی سی جان کو لے کر کے ایک امی آتی ہے، کہا اسے قبول کر لیجیے۔ آج تو اور میں تو نماز نہیں پڑھتے، وہ صحابہ تھے جنہوں نے مال بھی قربان کر دیا، اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیا۔ اور میں اگر ابو عبیدہ کو دیکھتا ہوں، جب ابو عبیدہ اپنے باپ پہ تلوار چلا رہے تھے، دوسرا صحابی کہتا ہے میں نے کہا کرانے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ جس طرح کوئی بچڑے کو ذبح کر رہا ہو۔ آگے بڑھ کے دیکھا
دیکھا ابو عبیدہ اپنے باپ کو کاٹ رہے تھے رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کہہ رہے تھے میں جس کو قتل کر رہا ہوں کاٹ رہا ہوں یہ میرے نبی کا دشمن ہے. رب اسی لیے کہتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ. آج ہم اگر بات کریں نبی کی بات کو مانو تو آگے سے یہ بات آتی ہے ہم اللہ کے رسول کی بات کو کیسے لے لیں. ہم تو جائیں گے. کہاں جاؤ گے؟ کہا صدیق سے بھی آگے جائیں گے, تابعی کے پاس جائیں گے, پھر امام کے پاس پہنچیں گے. یاد رکھنا صدیق کی بات کو بھی صحابہ نے نبی کی بات کے مقابلے میں نہیں لیا. میں دعویٰ کر کے جا رہا ہوں کوئی مائی کا لال ثابت کرے حدیث رسول کی موجودگی میں کسی صحابی نے کہا ہو میں عمر کی بات لیتا ہوں, کسی صحابی نے کہا ہو میں صدیق کی بات لیتا ہوں, کسی صحابی نے کہا ہو میں طلحہ و زبیر کی بات لیتا ہوں, بلکہ ان کی طرف سے اعلان یہ ہوتا تھا سنت نبینا احب الینا من کل شیء. نبی کی سنت ہمیں ہر چیز سے زیادہ عزیز. آج ضرورت ہے اس بات کی اگر آپ کو نبی علیہ السلام کے طریقے پہ موت آ جائے تو آپ کو کیا چاہیے؟ میں کہتا ہوں اگر آپ دنیا سے جائیں کلمہ پڑھتے پڑھتے جائیں تو اور آپ کو کیا چاہیے؟ ہمارا پیغام یہ ہے پکڑ لو لوگوں سوائے حسنا رسول کا ہے سبھی ماموں سے بلند رتبہ رسول کا. اس راہ پہ چل پڑو جس راہ پہ چلے تھے صحابہ, جنت کو جاتا ہے فقط رستہ رسول کا. جنت میں جانا ہے جو جانا چاہتے ہیں ہاتھ اوپر کریں ذرا. اور یہ میں بنگلہ دیش کی بات نہیں کر رہا جنت کی بات کر رہا. ہاتھ بلند کر کے ہاتھ نیچے کریں. اللہ آپ کو جنت میں جانا مبارک کرے. لیکن بات یاد رکھنا جنت میں وہ جائے گا من عطانی دخل الجنہ, جس نے میری اطاعت کی. کہیں ایسے نہ ہو آپ جانے لگے آواز آ جائے روک دیجئے, کیوں؟ اس نے تیرے جانے کے بعد احدث بعدک تیرے جانے کے بعد بدعت کی تھی. کہیں ایسا نہ ہو اس وقت تجھے پچھتانا پڑے. تو قرآن پیغام دیتا ہے آج جو نہیں مانتا یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. ہاتھوں کو کاٹے گا. آئے کاش ہائے کاش میں ایسے نہ کرتا, میں یہ کر لیتا. ارے اللہ کے بندے آپ سے تو وہ چھوٹا معصوم بچہ ہی اچھا تھا جس نے بھری مجلس میں انصاریوں سے یہ کہہ دیا تھا. جب انصار آئے آ کر کے کہنے لگے کائنات کے امام آپ نے کسی کو کچھ دیا کسی کو کچھ دیا, ہمیں بھی کچھ چاہیے, ہم بھی آج مطالبے کریں گے. مجلس اکٹھی ہے, مشورہ ہونے لگا. بچہ یہ کہتا ہے ارے کچھ نہ مانگنا ایک چیز مانگ لینا. کیا مانگنا؟ غور کرنا ذرا. کیا مانگنا؟ ہم جیسا ہوتا صدارت دے دو, وزارت دے دو, نوکری دے دو. بچے نے کہا ایک مانگ لینا. کیا مانگنا؟ اللہ کے رسول دعا کر دیجئے اللہ انصاریوں کے گناہوں کو معاف کر دے. رب کیا کرے؟ گناہوں کو معاف کر دے. تو ہم بھی آج کہتے ہیں اللہ یہ کرنگی کے بسی کرنگی کے بسنے والے یہ التجا کر رہے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اگر معافی چاہتے ہو ایک ہی بات ہے اس کو مان لو, جس کو رب نے بڑا بنایا, جس کی عزت عظمت شہر گھر کی رب نے قسمیں کھائیں, اسی کو تسلیم کرو. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.